بھی ہوتی ہیں. وعلیکم السلام جی امین صاحب پوچھیں نا, پوچھیں جلدی. جب خانہ کعبہ کے بارے میں یہ آتا ہے نا, حضرت علی کرم اللہ وجہ کا اخباروں میں آج کل آ رہا ہے کہ مولود کعبہ ہے. مولود کعبہ یہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے کہ نہیں؟ یہ بڑے بڑے لوگوں نے امین صاحب لکھ لیا, جن میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں, مگر یہ بات درست نہیں ہے. بالکل صحیح. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نا صاف لکھا ہے شیخ الاسلام نے کہ یہ بات جو ہے نا حضرت علی رضی کے بارے میں اس کی کوئی صحیح روایت نہیں. جو کعبہ میں پیدا ہوا نا بائی چانس, وہ بھی کوئی فخر کی بات نہیں, اچانک ہوا. وہ حکیم بن حزام ہے, یہ لکھ رہے دنیا میں صرف ایک آدمی کعبہ میں پیدا ہوا صحیح روایت کے مطابق. حکیم ابن حزام جو ہے نا یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں. حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں. انہوں نے بڑی عمر پائی ہے, 60 سال کفر کے زمانے میں گزارے, 60 اسلام کے بعد 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں. بڑے امیر تھے, اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دی تھی, 1000 غلام انہوں نے آزاد کیا, ان کے گلے میں تختیاں لٹکی ہوئی تھی عرفات میں کہ اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے گئے. بہت نیکی کر. یہ حکیم بن حزام جو ہے یہ پیدا ہوا کعبے میں, صحیح روایت ہے. یہ تصدیق کی خاطر یہ بتا دے کہ یہ بات اس طرح ہوئی کہ جمعرات کے دن کعبہ شریف کا دروازہ کھولتے تھے مجاور, اور عورتوں کو زیارت کا موقع دیتے تھے. ان کی والدہ بھی گئیں. اب کس کو پتا ہوتا ہے کہاں بچے نے پیدا ہو جانا, وہاں گئی, دروازے سے شروع, ایک بچہ وہاں پیدا ہو گیا, اتفاق کیا. یہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کا واقعہ سے. ویسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کہاں پیدا ہوئے پھر؟ نہیں, وہ جیسے اور لوگ مکہ میں پیدا ہوئے رسول. جو لوگ اس بات کو زیادہ اچھالتے ہیں, میں تو ان سے کہتا ہوں یار اگر یہی تم نے معیار بنا لیا تو رسول اللہ تو نہیں پیدا ہوئے کعبے میں, تم بھی مانتے ہو, تو پھر کیا بنے گا؟ رسول اللہ کی شان تو کم ہے, کوئی اللہ کا خوف کیا کرو. اور ایک چیز اور پوچھنا چاہتا ہوں میں, یہ بات ہے جی کہ یہ اذان میں صلاۃ بعد میں کہتے ہیں یا پہلے کہتے ہیں. ایک دن طاہل قادری صاحب یہاں پہ ٹی وی مولانا صاحب آئے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے. آیا کہ یہ ٹھیک ہے, جائز ہے کہ نہیں جائز؟ یہ جائز نجائز کی بحث میں تو ہم نہیں پڑھتے. صاف سیدھی بات جو ہے نا کہ اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ہوئی, صحابہ کرام کے دور میں بھی ہوئی, ائمہ کرام کے دور میں بھی ہوئی. درود شریف سارے لوگ ہر وقت پڑھتے رہتے تھے, مگر کسی نے اذان سے پہلے اس طرح صلاۃ نہ پڑھی نہ بعد میں پڑھی. اس لیے جو بھی آپ سمجھنا چاہیں سمجھ لیں, طریقہ یہ نیا بنایا لوگوں. ٹھیک ہے, یہ سنت نہیں, نہ کسی امام نے اس کا ذکر کیا. باقی درود شریف جن رات جس وقت جی چاہے پڑھتا رہے. ٹھیک ہے, چلو مہربانی. تو میرا آج کل کاروبار بہت ڈسٹرب جا رہا ہے. اچھا جی مطلب مولانا سے کیا پوچھنا ہے آپ؟ پوچھنا یہ آگے بالکل صحیح کاروباری حالات صحیح تھے. یہ کافی 1-1.5 ماہ ہو گیا تو کاروبار کی وجہ سے کافی پریشانی کی وجہ کئی ہو سکتی ہے نا میرے بھائی. اللہ تعالیٰ خام خواہ تو کسی کو پریشان نہیں کرتا. یا تو آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے, یا نماز پڑھتے ہیں تو صدقہ نہیں دیتے, اپنے مال میں سے غریبوں اور مسکینوں کو کوئی شے نہیں دیتے. اس لیے اللہ بھی پھر کہتا ہے کہ اس کو خام خواہ کیوں دینا, اس کو جو دیا وہ بھی چھین لینا چاہیے. کچھ دیر دیتا رہتا ہے, مگر جب دیکھتا ہے کہ انہیں نہیں برتنا آتا, نہ یہ آپ اچھی طرح استعمال کرتے ہیں, نہ میرے بندوں کو دیتے ہیں, تو پھر وہ کیا دیر لگ جاتا. اس لیے نماز اور صدقہ یہ دونوں لازم کر لیں. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ, ورنہ 5 وقت کی نماز میرے بھائی شروع کریں, ورنہ ہم 2 بھی بتائیں کوئی اثر نہیں ہوگا. نماز پڑھیں اور خیرات ضرور روزانہ کیا کریں, کچھ نہ کچھ اپنی آمدنی سے دیا کریں, اور پڑھنا شروع کر دیں یا مغنی 1100 مرتبہ نا. ٹھیک ہے, اول آخر درود شریف پڑھ کر میرے بھائی شروع کریں. میں بھی دعا کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ غنی کر دے گا, کام ٹھیک ہوگا. بہت شکریہ. اوکے, اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں جو نا ادھر قصوروں بولنا پیا. جی ایک مسئلہ ہے سر, یہ ابھی جڑا نا مسجد ہے ساڈے پنڈ دی, ایک بندہ جڑا نا انہیں شامل کرنا چاہتا ہے مسجد ایک حصہ اگے نا نواں شامل کرنا چاہتا ہے, مسجد کو بڑھانا چاہتا ہے. جی وہ جو ہے نا اس حصے کو کہتا ہے کہ میں اپنے نام خود ہی لگاؤں گا, یعنی مسجد کے نام نہیں لگاتا ہے. شامل مسجد میں کرنا چاہتا ہے. ہاں, شامل مسجد میں کرنا چاہتا ہے, لیکن یہ کہتا ہے کہ مسجد کے نام نہیں کرواؤں گا. تو کیا اس طرح وہ مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ نہیں, اگر آدھا حصہ وقف ہے اور آدھا حصہ کسی بندے کے ذاتی نام پر, ایسا ہوگا نا پھر. ہاں جی وہ اپنے نام ہی رکھنا چاہتا, تو اس طرح پھر وہ مسجد تو نہیں بنے گی. جیسا یعنی ہماری جو نا مسجد ہے جی وہ پہلے بنی ہوئی ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو وہ بندہ جو نا وسیع کرنا چاہتا ہے. بات واضح ہو گئی کہ آپ کی مسجد جو ہے وہ پہلے سے مسجد کے نام پر وہ جگہ وقف ہے.
ایسا ہی ہے نا؟ جی آپ سمجھ نہیں آئی تھی وہ کال کٹ گئی تھی, آپ دوبارہ آئیے. جی جی ہاں جی بھائی بات میں نے واضح کر دی کہ مسجد نہیں وہ بنے گی, جو آپ کی پہلی ہے نا وہ تو مسجد ہے ہی. یہ آدمی جو مسجد میں اضافہ کرنا چاہتا ہے اور اپنے نام ہی رکھنا چاہتا ہے, ملکیت اس کی ختم نہیں کرتا, تو جب وہ جگہ وقف نہیں ہوتی تو وہ مسجد نہیں بنے گی جو اللہ کے ہاں مسجد ہوتی ہے. ویسے آپ اس میں نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں کوئی بات نہیں, مگر وہ جب چاہے گا مسجد کو ختم کر کے اس کو اپنے استعمال میں پھر لا سکتا ہے, وہ مسجد شرعی نہیں بنے گی. یا بعض اوقات مولانا اپنا تسلط, اجارہ داری یا چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے بھی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پراپرٹی اپنے نام پہ ہی رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کے جو لواحقین ہے نا, ہاں ہاں, وہاں پہ وہ کوئی خدشہ ہے کل کو ہمارے ساتھ پرابلم نہ کریں, تو کیا روک دیں تو بہتر نہیں ہے؟ روک دیں, یا تو ان سے کہیں کہ وہ وقف نامہ لکھ دیں کہ یہ جگہ ہماری ملکیت نہیں, اب یہ مسجد کی جگہ ہے. انجمن یا جماعت کے نام ہاں, انجمن یا جماعت کے نام کرے. اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ مسجد کے ساتھ نہ ملائیں, ورنہ کل کو مصیبت پڑ جائے گی. بہت بہتر سر, بہت مہربانی, بہت شکریہ سر. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے وہ مطلب یا کوئی کہتا ہے کہ تکلیف صرف ایک امام کی ضروری ہے. ہاں یہ بات پوچھنی آپ. جی جی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر. جی تقلید کی بات آپ کریں, وہ جنرلی رکھیں نا, اس کا نام ہی صحیح کیوں کسی کا نام دینا, سارے ہمارے بھائی ہیں. جی جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب بات تو اس میں سمجھنے کی یہ ہے میرے بھائی کے تقلید جو ہے نا, اس کے خلاف جو لوگ ہیں وہ بھی بات نہیں سمجھنا چاہتے, جو کرتے ہیں وہ بھی نہیں اس طرف دھیان کرتے. تقلید بذات خود کوئی برائی نہیں, بلکہ آپ یقین جانیں پوری دنیا کا نظام تقلید کے اوپر ہی چل رہا. جو لوگ علاج معالجہ نہیں جانتے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, جو دوائی وہ تجویز کر رہتا ہے خاموشی سے کھا لیتے ہیں. کوئی بحث کرتا ہے کہ پہلے مجھے مطمئن کرو. آپ وکیل کے پاس قانونی معاملات میں جاتے ہیں, وہ علم کے ماہر ہیں, جو بتاتے ہیں بیان وغیرہ آپ لکھوا دیتے ہیں. تو اسی طرح دین کے علم میں بھی سارے لوگوں کو اگر کہیں تحقیق کریں, کون تحقیق کر سکے؟ سارے اہل حدیث یا دوسرے. کب اردو نہیں پڑھ سکتے, عربی پڑھنا تو گزارا, کیسے تحقیق کریں گے؟ اگر تحقیق کر سکتے تو آپ کے پاس میں پوچھنے کے لیے مسئلہ آتے. اس لیے تقلید جو ہے نا, کسی عالم پر اعتماد کرنا اور عالم جو مسئلہ بتائے اس کو مان لینا, یہ اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں. جو تقریر کے منکر ہیں وہ بھی دن رات کوئی مولانا ناصری صاحب کے پاس جاتا ہے, کوئی میرے پاس, کوئی الوی صاحب کے پاس. اس کے ساتھ کیا چارہ عوام کے؟ جب کسی سن لینا مقابلے میں قرآن و حدیث آ جاتی ہے, نہیں سن لینا, قرآن و حدیث عام آدمی کے لیے کیا آئے گی؟ وہ بیچارہ کیا جانتا ہے قرآن میں کیا حدیث میں؟ اتنا ہوتا تو ہم سے مسئلہ کیوں پوچھتا؟ ہاں عالم کے لیے چاہیے. بات یہ ہے کہ تقلید والوں کو چاہیے وہ اس بات کو مان لیں کہ جو عالم ہیں, جو قرآن و حدیث کو پرکھ سکتے ہیں, امام کی دلیلیں جو ان کے علم میں ہیں, دوسروں کے بھی ہیں, اچھے پڑھے لکھے عالم, یہ نہیں کہ کسی مسجد میں وہ امام ہے عالم ہوا کی, اس کے لیے تو تقلید جرم ہی ہے, شرک ہے. کہ وہ جب جانتا ہے کہ اس بارے میں امام صاحب کی رائے جو ہے کمزور ہے, دوسروں کی رائے کبھی ہے, قرآن و حدیث ادھر, وہ اس کو نہیں تقلید کرنی چاہیے. مگر عوام کو اللہ کے لیے ضرور یہ بتائیں کہ کسی عالم پر اعتماد کر لو جو زندہ ہے, اس سے پوچھ کر چلو. ورنہ اگر تحقیق کے راستے پر ڈال دیں گے, کتنے قادیانی ہو گئے, کتنے مرزائی عیسائی ہو گئے, یہ تقلید بیچارے نہ کریں تو اور کیا کریں؟ تو زندہ عالم کی تقلید کرنی چاہیے. زندہ عالم کو ڈھونڈ کر متقی اور پرہیزگار جس کے علم پر اعتماد ہو اس کا دامن پکڑو. اس عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیق کرے, وہ نہ تقلید کرے. عالم کے لیے تقلید شرک, عوام کے لیے تقلید فرض. کسی عالم کو مانے, ورنہ گمراہی کا دروازہ کھل جائے, کوئی ٹھکانا ہی نہیں رہے گا, دھکے کھاتے پھرے. بھائی بات واضح ہو گئی. جی ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ جو باقی 3 امام ہیں, ان کا جو زیور استعمال ہوتا ہے خواتین گھر میں کرتی ہیں, کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ زکوٰۃ ان پہ واجب نہیں ہے. ایسے ہے ویسے 3 امام نے؟ اب یہی ہے نا کہ 3 امام کہتے ہیں زکوٰۃ واجب نہیں ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زیور پر زکوٰۃ واجب ہے. جی جی. اب جب حدیث پاک کو دیکھتے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سچے ثابت ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ زکوٰۃ نہیں دو گے ان زیوروں کی تو جہنم میں تمہارے کنگن پہنائے جائیں گے دوزخ کے. اسی لیے مولانا عبد الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ العزیز میں کہتے ہیں کہ یہ جو امام ترمذی نے کہہ دیا کہ اس بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں, یہ انہوں نے ان سندوں کی بنا پر کہا جو انہیں پہنچی ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث وہ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا کہ بالکل صحیح ہے. اور یہی بات سبل السلام میں امام محمد بن اسماعیل یمانی سب لوگ مانتے ہیں کہ جب صحیح حدیثیں یار آ گئی زیوروں پر زکوٰۃ فرض ہونے کی تو اب کیوں نہ دی جائے. تو ہم کسی کے خلاف تعصب نہیں رکھتے. جس بات میں امام ابو حنیفہ کی بات سچی ہوگی کیوں نہ مانے اس کو, اور دوسروں کی بھی جو باتیں صحیح نکلیں گی
وہ ہمارے اپنے ہی ہیں، امت کے عالم ہیں، امام ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہیں، سب پر اللہ رحمت فرمائے، کسی سے بغض نہیں رکھنا چاہیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال ہے شب برات کے بارے میں. رمضان کا پوچھیں یا قرآن کا قدر، پوچھیں؟ شب قدر کا پوچھے نا، شب برات تو بہت پیچھے رہ گئی نا. شب قدر تو انشاءاللہ آئے گی نا آئندہ. نہیں آپ نے کسی کو سوال کا جواب دیا تھا کہ شب برات نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل. نہیں، بالکل یہی جواب دیا تھا سر. بالکل یہی جواب دیا. تو حلال کمیٹی کے چیئرمین ہے مفتی منیب الرحمان، جی وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. میرے اور ہے نا، چلو آپ نے بات کیا دی، مفتی صاحب کی باتیں بھی ہمارے علم میں ہیں، اور جہاں جہاں یہ میری لکھی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی. جی. اس کی پوچھنا چاہتی ہوں پوچھ لیں. کہ کس کی بات ہم مانیں اور کس کی نہ مانیں، کس پہ عمل کیا جائے. نہیں، عمل تو کرنے کی پھر صورت یہ ہے نا کہ اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ خط لکھیں نا مفتی صاحب کو جی کہ مفتی صاحب جس عالم نے یہ شب برات کی حدیثوں کو صحیح کہا نا، جب سے یہ لکھی ہیں ہمارے بڑے بڑے امام راوی، کسی نے کہا کہ یہ صحیح ہے روایت، اگر سب لکھتے ہیں کہ ضعیف ہے، حضور سے یہ ثابت نہیں، تو میں اور کہ اس کے علاوہ میری بہن کیا بتاؤں گا. میں مفتی صاحب کی طرح یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ لوگ خوش ہوں. میں نے تو جو بات حق ہے میں سب کو دعوت دیتا ہوں، میدان میں آئے کوئی ایک روایت بھی نکال کر دکھایا جو صحیح رسولہ تک پہنچ گئی. سب کمزور اور بے بنیاد باتیں ہیں. اب ان کی بنیاد پر ہم کیسے حضور کی طرف ایک غلط بات منسوب کریں، جہنم جائیں. تو عالم جو بھی کہے، آپ لوگوں کو میری بہن چاہیے خط لکھا کریں کہ اس کا حوالہ دیں کہ کس عالم نے ان حدیثوں کو صحیح کہا. یہ ساری ضعیف ہیں، کمزور ہیں، وہ ہمارے علم میں جہاں جہاں لکھی ہے مگر نہیں ثابت نا. جی بہن بہت شکریہ آپ کا. اللہ خوش رکھے، مہربانی کرنا.